بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اے میرے نبی کے اللہ، اے پوری کائنات کے اللہ، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز سے میرے مولا آج تیرے نام پر مجھے سن رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارے وجود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے طفیل اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اے ہمارے پروردگار درگزر فرما دے۔ یا اللہ، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے، اے میرے مولا، جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھ سے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کبھی نہ رکے، جب تو نے رزق دیا ہم نے نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی ہم نے غلط دیکھا، تو نے زبان دی ہم نے غلط بولا، تو نے کان دیے ہم نے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے ہم نے غلط چلائے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ، اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے اعلان فرما دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم تیری جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ، ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ، سب کی اور سارے اہل و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت سن رہی ہے۔ یا اللہ، ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سے درگزر فرما، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا، یا اللہ قبر کو روشن کر دینا، تنگ نہ فرمانا۔ یا اللہ، میدان محشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، تو ہمیں مردود ہونے سے بچانا۔ یا اللہ، بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرمانا۔ درگزر کا معاملہ فرمانا، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یہ جتنے مرد عورت مجھے سن رہے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے نوجوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت میں بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل دے، تنگ دستیاں دور فرما، بیماریوں سے بچا، اپنی رحمت سے آسانیاں فراوانیاں دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ، تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، جو ایمان پر چلے گئے
ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے جائیں۔ یا اللہ، اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے وہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، یہ جتنا مجمع عورت اور مرد کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں جتنی بھی ان کی نیک خواہشات ہیں ان کو قبول فرما۔ تو ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں، ہماری نوجوان نسلیں ہیں، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپے کے تجربوں کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو میرے رب کو بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں، تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں ہم۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا ذریعہ بننا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، میرے بہن بھائی مجھے بڑی دور دور سے سن رہے ہیں اور تیری محبت میں سن رہے ہیں، سب پر رحمت کے دروازے کھول دینا، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دینا۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں سے دور فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین موجود ہیں، اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائی ہو گئی ہے ان میں صلح کرا دے، ان کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ کر بٹھا دے۔ یا رب العالمین، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان بصیرت فراست عطا فرما، جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا دے، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، اپنے کالج عطا فرما، اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، پوری امت، پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا اللہ تو ایمان کی، صحت کی، جان و عزت کی، آبرو کی، سلامتی کے ساتھ واپسی کی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سب سے کہہ دے کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، عمل تو کوئی نہیں ہے، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، یا اللہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ہم نیک بن جائیں، تجھے راضی کر لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم، سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا، دامن پورا صاف نہیں کر سکے، اب تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، نیکیوں والی عورتیں ہوں گی، رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی۔ میرے مولا، یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، یا اللہ ہمیں تو وہاں کوئی جگہ ہی نہ ملے گی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے لیے۔ میرے مولا، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں میرے اللہ کے درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، کبھی کبھی خیال آتا ہے آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے، ہم تجھے کیا دکھائیں گے۔ یا اللہ، جب تو کہے گا کہ دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو، آج کیا لائے ہو،
میرے مالک، میرے مولا، میں تجھے کیا دکھاؤں گی؟ میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا رب، اتنی عمر گزرنے کے بعد ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں اور گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں۔ یا اللہ، ہمیں کہیں چھپنے کی یہ جگہ نہیں ملے گی۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یا اللہ، تیرے نظر کرم پر فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں۔ یا اللہ، ہم نمازیں ٹک کر پڑھ نہیں سکے۔ زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت و عشق میں پڑھی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو۔ کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا کہ آج کیا لائے ہو۔ یا اللہ، اتنا ہی کہہ دینا کہ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ اے میرے پروردگار، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، میرے مولا، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہماری نیکیاں، ہماری تبلیغی، ہماری نمازیں، میرے مولا، 2 نمبری سے بھرا ہوا سونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا اللہ پاک، ہمارے دیس کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو 8-10 بندے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے مولا، آج اتنا بڑا مجمع اس دیس میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منت کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے کہ جاؤ، میں نے معاف کیا، جاؤ، میں راضی ہو گیا۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہیں، فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے۔ ایک بری غفلت کے ماحول میں تیرے در پہ سوال کرتا ہے اور جم کے سن رہے ہیں، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، اسی امید کے ساتھ کہ آخر میں تو کہہ دے گا کہ جاؤ، میں نے معاف کیا۔ اسی امید کے ساتھ جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے، ہماری فریادوں کو عرش تک پہنچا دے۔ یا اللہ، ہماری فریادوں کو عرش تک پہنچا دے۔ جبرائیل کو کہہ دے، وہ فرشتوں تک اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا، یہ جہاں سے بھی سن رہے ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ، یا تیری رحمت کی بخشش کی رحمت چھوٹی ہے؟ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا اللہ، یہ تیری بخشش، یہ تیرے شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ یا اللہ، میرے مالک، میرے آقا، مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے حسن و حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھ سے انہی لوگوں کے طفیل سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم خالی ہاتھ شرمندگی سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے۔ یا اللہ، ہم تجھے راضی کر کے آنا چاہتے ہیں، تو بھی کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا۔ اے فرشتوں، تم بھی ہماری دعا پہ آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہا دو، ہم بڑی اذیت میں ہیں، دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب میرے اللہ تیرا بلاوا آ جائے۔ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے میرے مولا کہ جہاں جہنم کا کرتا جاتے ہی پہنا دیا جائے۔ یا اللہ، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ بچھو ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے۔ یا اللہ، کہ قبر
اندھیری کوٹھری بن جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہیں مرنا کہ تو محشر کے دن کہے کہ دفع ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ تیرا محبوب ہمیں سینے سے لگا لے اور یہ ساری ہماری مستورات کو دیکھ کر یہ کہے کہ میری بیٹیاں آ گئیں، میری بچیاں آ گئیں، ہمیں دیکھ کر کہے کہ میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے۔ یا اللہ بڑی غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی خصلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں۔ پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف کی نیکیاں دکھائیں، تقویٰ دکھایا، نافرمانی پر ماحول ہی کوئی نہیں تھا۔ ہماری تو چاروں طرف دلدل ہے۔ میرے مولا ایک قدم آگے جاتے ہیں تو 10 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کی چھاؤں کر دے۔ یہ مجمع جو تیرے لیے مجھے سن رہا ہے، انہیں میں نے کوئی مجبور نہیں کیا، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے، یہ تو تیری رضا کے لیے سن رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ساری محبت میں سن رہے ہیں، میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، ہم سب کی فریاد سن لے۔ یا اللہ خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا، فقیر کیا دے سکتا ہے، ہم نیکیوں کے فقیر ہیں۔ میرے مولا ہمارے دامن داغدار ہیں، میرے مولا ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے مولا بچہ جیسے کھلونے توڑتا ہے، ماں باپ اور لا کر دے دیتے ہیں، تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پر لکیریں لکھ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اماں میں نے کیسا لکھا ہے۔ ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بہت اچھا لکھا، جبکہ اس نے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں۔ اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہم جو الٹا سیدھا لکھ گئے، یا اللہ اسی پر ہمیں شاباش دے دینا۔ یا اللہ ہمارا حساب نہ لینا، پھر تجھے کیسے حساب دیں گے۔ یا اللہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تجھے کہاں سے حساب دیں گے۔ یا اللہ اے رب کریم، اے اللہ، اے مہربان اللہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، اے میرے اللہ آج ہماری بخشش نہیں بھی کرنی تو بھی کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا میرے مالک۔ یا اللہ ہم یہ ٹوٹا پھوٹا سارا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہیں، اس پر کچھ ملنے کی توقع تو نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری عظمت کے۔ ہمیں تیری دریائے رحمت کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، یا اللہ تو کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ یا اللہ جب ایک ماں بچے کو محبت سے دیکھتی ہے تو بچہ جی اٹھتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیری نظر کے منتظر ہیں۔ یا اللہ اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر دے اور فرما دے کہ جاؤ میرے بندو میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ پاک بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا۔ اللہ جھوٹ بولتے بولتے، جھوٹ کے آنسو بہاتے بہاتے ہم تھک پڑے ہیں، اب تو راضی ہو جا۔ جیسے بچہ کہتا ہے یا اللہ پاک ہم نے بھی بہت رو لیا، اب ہم بھی تجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک چند آنسو بہائے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک اگر ماں باپ ہی بچے کو دھتکار دیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گا، اس کو کہاں پناہ ملے گی۔ یا اللہ پاک تو ہمیں دھتکارنا نہیں، تو ہمیں پناہ دے دینا۔ یا اللہ پاک تو ہی ہمارا آخری آسرا ہے۔ اے مہربان اللہ اس سارے مجمع میں تو بیٹھی ہوں تیرے سامنے، مجھے نہیں پتہ کہ میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سے مستورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتہ، ان کے آنسو چہرے اور داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔
اے میرے مالک، کسی کا ایک آنسو کا قطرہ تجھے اگر پسند آیا تو ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ پاک، کسی خاتون کا، کسی نوجوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا کوئی آنسو تجھے پسند آ گیا ہو تو ان کے خلوص کے طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کے طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سب کے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنی محبت بھی دے دے، عافیت سلامتی بھی دے دے۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو آپس میں نفرت میں ہیں ان میں محبت پیدا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان سب سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔